جو ہماری مرکزی قیادت ہے اس کے بارے میں محمود خان نے جس رویہ اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ قابل مذمت ہیں۔ یہ بالکل ایک فٹ پاتھ والے الفاظ ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے الفاظ ایک سینئر سیاستدان یا کوئی سلجھا ہوا انسان نہیں کہتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ تو اس کو میں کوئی اچھی لینگویج نہیں قرار دیتا ہوں۔ 3 کروڑ روپے ایک آدمی کو آخری رات دے دیے، اس کا اسٹیشن تبدیل کر دیا، رات کے 9 بجے تک ٹپے لگتے رہے۔ شہباز شریف صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے انکوں کا تارا رہا ہوں۔ آزاد کے ہمارے ساتھ بھی رابطے ہیں، کل ان کے ساتھ بھی ملنے ہیں، ابھی آگے کی پوزیشن دیکھ لو کہ کیا بنتے ہیں، لیکن دوسرے پارٹیز جو میں نے کہا وہ ہمارے ساتھ زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پارٹی کے پارلیمانی گروپ میں جو کوئٹہ میں موجود ہے، الیکٹڈ ممبرز وہ بھی ہیں اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ بھی ہے، آج سب موجود ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس میں تو ایک موجودہ سیاسی صورتحال پہ بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے گلہ محمود خان صاحب کو دینا تھا کہ کل جو اس نے شہباز شریف ہماری پارٹی صدر اور نیکسٹ بیکمنگ چیف پرائم منسٹر کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے زیادہ اس نے زیادتی کی ہے۔ ایسے الفاظ سیاست میں اگر نہ استعمال کیے جائیں تو بہتر ہے۔ ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناطے وہ بہتر تھا کہ ہم کو بھی عقل سکھاتے اور خود بھی تھوڑا بہت خیال ان چیزوں کا رکھتے۔ بہرحال ان کے ریمارکس سن کر کے دکھ ہوئے۔ شہباز شریف صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے انکوں کا تارا رہا ہوں۔ پتہ نہیں کدھر سے ہمارے بڑے بھائی کو یہ اطلاع کسی نے دے دی کہ شہباز شریف نے یہ کیا۔ چلو اگر یہ ہوتا بھی پھر بھی الفاظ تھوڑے اچھے ہونے چاہیے۔ ہم سیاستدان اگر ایک دوسرے کا ہم احترام اور عزت نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ خان صاحب کو اگر الیکشنز کا گلہ ہے یا دوسرے کا گلہ ہے تو مسلم لیگ سے تو کدھر بھی اس کا ٹکراؤ ہی نہیں آیا ہے۔ ہوگا کسی اور پارٹیوں کے ساتھ ہوگا یا دوسرے عوامل کے ساتھ ہوگا، اس کا بے شک ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ الیکشن میں کدھر جو دھاندلی ہوئی ہے ان سب خود بھی اس کا شکار رہے ہیں، لیکن خان صاحب کا لہجہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اگر اس پہ وہ تھوڑا بہت سوچ لیں اور اس کو بہتر پیرائے میں بیان کر سکیں تو بہتر ہوگا۔ سیاست میں ضبط و تحمل بڑا اچھا چیز ہوتا ہے اور اسی سے ہی سیاستدان چلتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھ لیں جتنا میاں صاحبان نے خان صاحب کا، سردار اختر مینگل کا، ڈاکٹر مالک کا یا بلوچستان کی دوسری لیڈرشپ کا جتنا خاطر کیا اتنا کسی پارٹی نے نہیں کیا۔ پیپل پارٹی کا یا دوسرے پارٹیوں کا میں نام نہیں لوں گا، کسی نے نہیں کیا۔ میاں صاحب نے تو ہم سے زیادہ ان کو پریفرنس دی ہے ہمیشہ اور عزت سے دیکھا ہے۔ خان صاحب، محمود خان صاحب، یہ دوسرے ہمارے سردار اختر مینگل صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب، ایون الیکشنز میں اس نے کہا کہ ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں کرنا ہے۔ یہ چیزیں بہتر ہے۔ ابھی ہمارے بڑے ہیں، ہم گلہ ہی دے سکتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ نہ کر لے۔ لیڈرشپ اپنی جواب اپنی دیں گی، ہم صوبے میں ہم اپنی جواب دیں گے۔ اور صوبے میں ابھی تک جو دوسرے پولیٹکس کا جو میں بات کر رہا ہوں، صوبے میں ابھی موجودہ حالات یہ ہے، جو موجودہ 51 سیٹس جو ممبرز کامیاب ہوئے ہیں اس میں ہماری ماشاءاللہ آج بھی لیڈنگ پوزیشن ہے، اور جو دوسرے پارٹیاں ہیں وہ بظاہر تو اس وقت اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ مقابلے میں ہے اور پیپل پارٹی بھی اس میں دلچسپی رکھتی ہے کہ اپنا چیف منسٹر لیں۔ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ یا ٹیلی ویژن میں انہوں نے تاثر بھی دیا ہے کہ ہم لوگ لا رہے ہیں یا ہم کو چھوڑ دیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم کو آج بھی میری آدھا گھنٹہ پہلے بھی قیادت سے بات ہوئی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی ہم لوگوں کا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، بلکہ جو دوسرے پارٹیز ہیں میں نے کہا کامیاب ہوئے ہیں، چاہے اس میں جو بھی ہیں ان سب کا ہمارے ساتھ زیادہ طبیعت بن رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادہ، چاہے وہ آئیں گے جو اسمبلی میں آئیں گے اور پارٹیسپیٹ کریں گے، انشاءاللہ ان کے تعاون سے ہم حکومت بنائیں گے۔ پیپل پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے، ان کو بھی کوائلیشن میں ڈیفینیٹلی ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی چلے۔ یہ آج تک کا صورتحال تھا، ہمارے ساتھ ہی آج یہ ہے۔ کوئی یہ پیشیاں ہماری لگی ہوئی ہے، عاصم کرد گیلو بھی پیشی کے لیے گیا ہوا ہے، لیڈی صاحب بھی پیشی کے لیے گیا ہوا ہے، ہمارا طور عثمان خیل بھی پیشی کے لیے گیا ہوا ہے۔
دوسرے بھی ہمارے ساتھی جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں، جو ادھر کوئٹہ میں موجود تھے وہ آج آ گئے. کچھ خان صاحب کا اور دوسرے پارٹیز کا جو یہ گلے ہے کہ ان کے ساتھ الیکشنز میں زیادتی ہوئی، میں نے پرسوں بھی ظاہر کیا آپ لوگوں سے کہ سب سے زیادہ زیادتی مسلم لیگ کے ساتھ ہوئی. یہ میرے دوستین ہیں، اس سے ذرا حال پوچھ لیں. سردار فتح اصلی ہے، اس سے ذرا حال پوچھے. مجیب حسنی صاحب ہے، اس سے ذرا حال پوچھے. یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں. میرا دیکھ لیں آج تک کیا آپ لوگوں کا دل مانتا ہے کہ ظفر خان ہار سکتے؟ سچ بتائیں، سچ ایز اے پریس والے. 3 کروڑ روپے ایک آدمی کو آخری رات دے دیے، اس کا اسٹیشن تبدیل کر دیا، رات کے 9 بجے تک ٹپے لگتے رہے. ہم نے کہا کیوں نہیں روکتے؟ بولتے میری بات نہیں مانتے. آرو یہ کہہ رہے کہ میری بات نہیں مانتے. ابھی ہم کس کو گلا دیں؟ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ مجموعی طور پر اس وقت تو جو بینیفیشریز ہیں، خان صاحب کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دوسرے بینیفیشریز جو بینیفیشریز ہیں وہ تو سب سے زیادہ وہی ہے وہ کر رہے ہیں. ہم کس کا سیٹ لے گئے؟ مجھے یہ بتاؤ، ہم کس کا سیٹ لے گئے؟ ہم تو کسی کا سیٹ نہیں لے گئے. ایک آدھ سیٹ پہ مقابلہ ہوا ہے، ڈیفینیٹلی کلیم ان کا بھی ہوگا، ہمارے بھی ہوگا. اتنے بڑے سیٹوں میں ہم 11 سیٹوں پہ صوبائی میں آئے ہیں، 4-5 پہ نیشنل میں آئے ہیں، تو اس میں گلے تو رہ جاتے ہیں کہ فلانے پہ ہمارا مقابلہ تھا. لیکن سب سے زیادہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی. اور میں نے خود روب میں جلوس بھی نکالا تھا، دھرنا بھی نکالا تھا. اور اگر ان اداروں کا میں نام لوں جو انوالو ہوئے ہیں اس میں، جاسوسی ادارے نہیں، یہ دوسرے جو ہے، ان لوگوں نے بھی سائیڈ مارا ہے لوگوں کا ہمارے الیکشنز میں، ایف سی وغیرہ نے. آج کا 2 چیزوں پہ ہم روشنی ڈالیں گے. ایک تو جو ہماری مرکزی قیادت ہے، اس کے بارے میں محمود خان نے جس رویہ اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ قابل مذمت ہیں. یہ بالکل ایک فٹ پاتھ والے الفاظ ہوتے ہیں. اس ٹائپ کے الفاظ ایک سینئر سیاستدان یا کوئی سلجھا ہوا انسان نہیں کہتا ہے. میرے خیال ہے یہ تو اس کو میں کوئی اچھی لینگویج نہیں قرار دیتا ہوں. دیکھیں، فیصلہ عوام کرتے ہیں. آج وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ جی میاں شہباز شریف کسی ادارے کا آنکھوں کا تارا ہے. تو میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں گا. 2018 کے الیکشن میں بھی ہماری صوبائی اسمبلی میں ان کی ایک ہی سیٹ تھی، ٹی کے میپ کی ایک ہی سیٹ تھی. اور اب ان کی ٹی کے میپ بھی سپلٹ ہو گئی ہے، اس میں گروپ نکالا ہے. وہ سیٹ بھی جس طریقے سے جیتی گئی تھی، دھماکہ ہوا تھا سریاب میں، اور وہ وزیر صاحب تشریف لائے تھے اسمبلی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2018 سے اس پارٹی کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. اب اس کا غصہ ہماری مرکزی قیادت پر نکالنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جہاں تک سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی فلانا آنکھوں کا تارا، فلانا یوں، فلانا. دیکھیں، سب سے زیادہ میں 35 سال سے اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں. انہی میاں صاحبان نے ہمیں اوور رول کر کے ان کو حکومت دی. آپ اس چیز کے گواہ ہیں، آپ میڈیا گواہ ہیں کہ جس طریقے سے کمپرسن کو، چاہے وہ ڈاکٹر مالک تھا یا محمود خان تھا یا سردار اختر مینگل تھا، وہ 4 سیٹیں پیپل پارٹی کو گئی ہیں، نہ کہ مسلم لیگ کو گئی ہیں. تو ہم آج یہ لوگ روڈوں پر لوگوں کو سزا دے رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو سزا نہیں دے رہے یا کسی قیادت کو سزا نہیں دے رہے. یہ ان لوگوں کو سزا دے رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیا. آج ان کی ایمبولینسیں روڈوں پہ کھڑی ہیں، آج ان کے دھرنوں کی وجہ سے لوگ سفر کی سہولتوں سے محروم ہیں، عذاب میں ہیں اس سردی کے موسم میں. تو یہ تو اپنے لوگوں کو سزا دے رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ جا کے اپنے لوگوں میں بیٹھیں. سب سے بڑا احتساب عوام کرتے ہیں. آج میں 35 سال سے ایک الیکشن ٹوٹل میں آ رہا ہوں، 35 سال، بلکہ اگر پیچھے جائیں 1970 سے 54 سال سے ہم جیت رہے ہیں. اب بلوچستان میں جو پوزیشن بنا ہوا ہے تقریباً تمام پارٹیوں کا، اب ایک صحافی نے سوال کیا سردار صاحب پہ کہ 2018 میں بھی نون کا پوزیشن یہ تھا، لیکن جو لوگ 2018 میں تھے وہ انہوں نے نون کو جوائن کیا تھا. جہاں کمال اس وقت تھا نون میں، محمد خان لیڈی تھا، سردار صاحب تھا، یہ سارے پارلیمنٹ کا حصہ تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اس وقت خاص کر عوام جس پریشانی سے دو چار ہے، تو اب
دعا کرے کہ مرکز میں بھی اسٹرانگ حکومت بنے اور بلوچستان میں بھی سیدھا سادہ فارمولہ ہے کہ جو اکثریت ثابت کرے گا وہی پارٹی حکومت بنائے گی. ابھی سندھ کا معلوم ہے, پنجاب کا معلوم ہے, وفاق کا معلوم ہے, صدر کے لیے فیصلہ ہو جائے گا. تو بلوچستان کے لیے بھی ابھی تک کوئی ایسے فیصلہ ہوا نہیں ہے جیسے سردار صاحب اور ہمارے شیخ صاحب نے جو بات کی. انشاءاللہ یہاں پہ بھی مخلوط حکومت ہوگی. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی لیڈ کرے گا.